السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو میں تمام دیکھنے والے جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں ان سے دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش ان سے یہ ہے کہ جیسے میں یہ جو اپنی بیتی سنا رہا ہوں اس کا سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی اپنی وہ دلیری بتا رہا ہوں یا اپنا سفر بتا رہا ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دوست احباب گھر والوں میں سے کوئی جاننے والوں میں سے اگر کوئی بھی وہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہاں پہ ایڈجسٹ ہونے کے لیے اور یہاں سے جاتے ہوئے اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، یہ میں ولاگز جو بھی بنا رہا ہوں یہ اس وجہ سے بنا رہا ہوں۔ اور صاف سی بات ہے کہ میں یہ پورا ولاگز جو ہے نا پوری جو ایک ہی ولاگز میں بھی سارا بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم جو لوگ ہیں مجھے پتہ ہے کہ ہم اکتا جاتے ہیں 5 سے 7 منٹ کے بعد ہی۔ اور دوسری گزارش میں یہ کروں گا تمام دیکھنے والوں سے اور جو نیو سبسکرائبر آ رہے ہیں ان سے کہ آپ اگر کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس کے شروع سے نہیں دیکھیں گے یا اس ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے اس وقت تک آپ کو ہماری جو ہے اس ویڈیو کا، اس کاوش کا آپ کو کچھ اندازہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح یہ پارٹ 1 2 3 اس لحاظ سے نمبرنگ دے دی ہے کہ جو اگر کوئی اس سٹوری میں دلچسپی لینا چاہتا ہے، کوئی سٹوری میں دلچسپی لے تو اس کو یہ تھوڑا آسانی ہو کہ چینل وزٹ کرے۔ چینل وزٹ کرنے کے بعد جو ہے جو میرا پارٹ 1 ہے، پارٹ 1 سے شروع ہو 2 3 4 اور جیسے آگے آتے جائیں گے ایسے ہی آگے وہ مطلب اس کو تمام تر صورتحال کا جو ہے اندازہ ہو جائے گا۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے ولاگز کی جانب۔ تو جیسے میں پچھلے ولاگز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سلام ایئر لائن جو ہمیں ایک دوسرا فوکر طیارہ مسقط ایئرپورٹ سے دے دیا گیا تھا، ہم اس میں سوار تھے اور وہ کافی جھٹکے لے رہا تھا، وہ اوپر سے نیچے آتا تھا اور ایک دم رک جاتا تھا، پھر تھوڑا سیدھا جاتا تھا، پھر وہ اس کو نیچے کر دیا، مطلب وہ ایسا نیچے جیسے آ رہا تھا۔ تو اس وقت میری جو کنڈیشن تھی، میری کنڈیشن بہت ہی کریٹیکل کنڈیشن تھی، میں بہت پریشان تھا اور میرے دماغ میں تھے اس وقت بہت سے سوالات جو تھے وہ جنم لے رہے تھے۔ بہرحال ان کے لیے تو وہ نارمل روٹین تھی، جو سٹاف تھا یا پائلٹ تھے بار بار چکر کر رہے تھے، لیکن میرے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ خیر خدا کر کے میرے نزدیک تو خدا کر کے ہم جب ریاض ایئرپورٹ پر پہنچے، وہاں پر جیسے سارے پیسنجر اترے میں تھا اور میں نے کیونکہ مجھے کوئی آئیڈیا تو نہیں تھا لیکن میں ان کو فالو کر رہا تھا، ان دوستوں کو جو آگے اتر رہے تھے جا رہے تھے، اور ویسے بھی انہوں نے ایک طریقہ کار بنایا ہوا تھا کہ کہاں سے اترنا ہے، یہاں سے سیدھا جانا ہے، کیسے جانا ہے۔ تو ہم وہاں پر اترے اور سب کی طرح سامان کا انتظار کرنے لگے کہ میرا جو سامان ہے وہ جیسے ہی آئے گا تو وہ چلتے چلتے سامان آتا ہے، تو جس کا آ رہا تھا وہ اٹھا رہے تھے اور میرا جو سامان تھا وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، تو وہ شاید بعد میں جیسے نیچے آ گیا ہوگا، بعد میں نکالا، تو خیر میرا سامان بھی آ گیا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم مسقط ایئرپورٹ پر تھے تو تقریباً وہاں سے جو پہلے فلائٹ سے دوسری فلائٹ سے کچھ انڈیا سے آئے ہوئے تھے اور کچھ بنگلہ دیش کے سے تھے، اور ان کو ایک ہی ہماری جو وہی فلائٹ تھی اس میں ایک ساتھ ہی انہوں نے بٹھا دیا، اور کیونکہ وہ بھی سعودی عرب کے لیے ریاض کی ان کی ٹکٹ تھی، میری بھی ریاض کی تھی، تو اس لیے انہوں نے ایک ساتھ آگے جو جہاز چینج کیا اس میں پھر ہمیں ساتھ بٹھا دیا۔ تو ہم ریاض پہنچے، سامان اٹھایا، اور جب ایک لائن میں کچھ میرے آگے بنگالی تھے، بنگلہ دیشی تھے، انڈین تھے، کچھ میرے پیچھے تھے، میں بھی لائن میں تھا، تو وہ جب چیکنگ کرنے والا ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ سب کو وہ جاتے پاس میں تو وہ دیکھ کے ہی بول دیتا تھا کہ آپ چلے جائیں، ایسے ہی وہ کر رہا تھا۔ جب میری باری آئی تو مزے کی بات یہ ہے کہ میں گھر سے جو مجھے میرے ماموں نے کہا تھا کہ آپ اپنا جو پاسپورٹ ٹکٹ ہے وہ باہر ہی رکھیے گا، کیونکہ ادھر بھی چیکنگ ہونی ہے اور آگے بھی چیکنگ ہوگی، اس لیے آپ باہر رکھیں۔ تو اسی میرے ماموں نے ہی مجھے ایک جو چھوٹا بیگ تھا، وہ عمرہ کے لیے تو آتے جاتے رہتے تھے، تو ان کے پاس ایک بیگ تھا جو گلے میں لٹکانے والا تھا، انہوں نے مجھے وہ بیگ دے دیا۔ جب انہوں نے مجھے بیگ دیا تو بیگ کے اوپر جو پاکستان کے جو پرچم کا سٹیکر تھا وہ لگا ہوا تھا، تو جیسے ہی وہ بیگ میرے گلے میں تھا اور اس جو آگے آفیسر تھا
چیکنگ کرنے والا، اس کی نظر اس بیگ پہ پڑی، اسٹیکر پہ پڑی، اس نے مجھے لائن سے نکال دیا۔ اب میں لائن سے نکلا، اس نے مجھے عربی اس وقت مجھے نہیں آتی تھی، اور انگریزی جو یہ عربی جو لوگ ہیں وہ انگریزی بولتے ہیں ماشاءاللہ، وہ عربی سے بھی ایک نمبر اوپر جاتی ہے۔ تو اس نے مجھے سائڈ پہ بلایا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی پاکستانی۔ تو اس نے کہا کہ آر یو پاکستانی؟ تو انگلش میں جانتا سمجھتا تھا تھوڑا بہت، میں نے کہا یس ایم پاکستانی۔ تو اس نے جو ہے نا میرا وہ پورا بیگ کا سارا بار ایک ایک کر دیا، سب نکال دیا۔ اب میں وہاں پہ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا، اور میں شرمندہ تھا اس وقت اس بات پہ کہ میں ایک ہمارا یہ مسلمان ملک ہے سعودی عرب، پاکستانی کو اس نے روکا ہوا ہے، اور آگے بنگلہ دیش والے بھی جا رہے ہیں، اور ان کو پوچھ بھی نہیں رہے، کوئی سامان چیکنگ نہیں کر رہے، بس ان کا پاسپورٹ چیک کر کے آگے جانے دے رہے ہیں۔ لیکن مجھے اس وجہ سے کیوں روکا گیا؟ مجھے اس وقت بہت شرمندہ، اور میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا بنگالیوں کے سامنے اور انڈین کے سامنے، اور وہ بھی مجھے دیکھ رہے تھے، صاف سی بات ہے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پاکستانی جو ہے پکڑا گیا ہے۔ تو اس وقت مجھے بہت شرمندگی ہوئی، اور دوسرا جو وہ چیکنگ والا تھا اور عربی تھا، اس پہ مجھے بہت غصہ آیا کہ آپ ساری لائن میں سے چلو ایک دو اور نکال لیتے تو چلو میں بھی کہتا کہ ہم یہ جو ہے برابر کا ادھر سلوک ہے، لیکن پاکستانیوں کے ساتھ یہ سلوک مجھے وہاں پر اچھا نہیں لگا۔ اس نے ایک ایک چیز میری نکالی، اور صاف سی بات ہے پاکستان سے پہلی دفعہ آ رہا تھا تو گھر والوں نے مجھے صابن صرف وغیرہ سارا کچھ ساتھ دیا تھا کہ کچھ دن آپ کے وہاں گزر جائیں گے۔ تو وہ جو صرف تھا، اس نے اس کے پاس ایک سوا نما تھا، ایک چیز کیل تھا، اس نے اس کے اندر سے وہ گھس دیا اور باہر جو صرف نکالا، جس طرح منڈیوں میں اکثر وہ دانے جو بوریوں سے دانے چیک کرتے ہیں وہ بھی ایک سوا ڈالتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں، تو اس کے اوپر وہ دانے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دانہ کیسا ہے۔ ایسے اس نے چیک کیا اور مجھے بولتا ہے کہ یہ صابن ہے۔ میں نے کہا یس، یہ مطلب یہ صابن ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے سامان ڈالو جاؤ۔ اب میں وہاں سے سامان اٹھایا، شرمندگی کے ساتھ اٹھا رہا تھا، مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اس وقت کہ یہ سعودی عرب میں ہمارے ساتھ، ہم پاکستانیوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر میں نے وہاں سامان جو ہے بیگ میں ڈالا جیسے تیسے، پیچھے گھر سے تو سیٹنگ تھی لیکن وہاں ویسے ڈال کے جو بیگ نکال کے آ گیا۔ پھر ایک دوسری جگہ پہ انہوں نے چیکنگ کرنی تھی، وہاں پر میری چیکنگ تو نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ وہاں سے گزرا۔ اب میں پاکستان سے اپنی جو سم تھی جیز کی، وہ میں انٹرنیشنل کروا کے آ چکا تھا، اور اس میں 500 کا میں جو ہے کریڈٹ بھی کروا چکا تھا، اور مجھے ایک نمبر دیا گیا تھا کہ آپ جب یہاں پر پہنچیں گے تو اس نمبر پہ رابطہ کرنا ہے، وہ آپ آ کر آپ کو یہ وہاں سے لے جائے گا۔ میں نے سب سے پہلے تو میں نے گھر کال کی کہ بھائی کو کال کی، چھوٹے کو، میں نے اس کو بتایا کہ میں ریاض ایئرپورٹ پر پہنچ گیا ہوں، مطلب کہ میں سعودی عرب میں پہنچ گیا ہوں، تو گھر میں بتا دینا۔ ان سے اتنی بات کی، اس کے بعد پھر میں نے وہ جو نمبر مجھے دیا گیا تھا اس نمبر پہ کال کی، تو اس نے کہا کہ آپ انتظار کرو، تو ابھی آپ کو ایک لڑکا لینے کے لیے آ رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے میرا بھائی کزن تھا، میرا کزن ہے اجاز، وہ ادھر تھا، تو اس کو میں نے کال کی کہ میں پہنچ گیا ہوں اور آپ ان کو بولو کہ میں آ گیا ہوں۔ تو پھر میں نے دوبارہ کال کی اس پہلے والے شخص کو، شہزاد نام تھا اس کا، اس کو جب کال کی میں نے بتایا کہ میں انتظار کر رہا ہوں، برائے مہربانی آپ آ جائیں، اگر آنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے کچھ بتائیں۔ اسی دوران پھر اس نے مجھے ایک نمبر دیا کہ اس نمبر پہ رابطہ کرو، یہ لڑکا وہیں پہ ریاض میں ہے، آپ کو وہ آگے سے ریسیو کرے گا۔ پھر میں نے اس کو کال کی، اس نے کہا کہ بھائی میں ابھی آ رہا ہوں۔ پھر اس کو کال کی، اس نے کہا بھائی میں ابھی آ رہا ہوں۔ اسی طرح مجھے 1-1.5 گھنٹہ مطلب انتظار میں لگ گیا اس کے آنے میں، اور میرے پاس پاکستانی کرنسی تھی، اور ادھر ایئرپورٹ کے اندر جو ہے بینک کی برانچ تھی، میں ادھر گیا ایکسچینج کروانے کے لیے کہ مجھے یہاں سے جو ریال ہیں وہ مل جائیں اور پاکستانی کرنسی جو ہے میں یہاں پر دے دوں، لیکن وہاں پر کوئی سہولت نہیں تھی ایکسچینج کی۔ میں بہت بھاگا کیونکہ میں نے کچھ چیزیں بھی وہاں پہ، کچھ چائے وغیرہ کا میرا دل کر رہا تھا، چائے وہاں مل رہی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ یہاں سے لے لیتا ہوں، لیکن وہاں پر وہ ایکسچینج نہ ہوا، تو اس وجہ سے میں کچھ کھا پی نہ سکا۔ خیر بالآخر 13 نمبر گیٹ پہ مجھے اس نے کال کی کہ آپ 13 نمبر پہ آ جاؤ، تو میں 13 نمبر پہ آیا باہر، تو کچھ انتظار کے بعد بالآخر وہ آ گیا، اور میں اس کے ساتھ بیٹھ کے چلا گیا۔ اب اس کے ساتھ بیٹھ کے مجھے نہیں پتہ تھا کہ اب یہ مجھے کہاں چھوڑے گا، یا مجھے اس کے پاس لے جائے گا، یا میں نے کہاں جانا ہے۔ تو وہ ریاض میں ہی مقیم تھا، ریاض میں کام کرتا تھا، وہ مجھے اپنے گھر پہ لے گیا۔ اپنے کمرے پہ جا کر اس نے مجھے کہا کہ نہا لو، ریسٹ کرو، اور میں کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔
چلو میں نہانے لگا، ریسٹ کر، اور وہ لڑکا تھا عمران نام کا، اور ماشاءاللہ بہت ہی ایک نائس مطلب کہ بہت ایک اچھا انسان تھا. تو اس نے مجھے ریسیو بھی کیا، اور پھر اس کے ساتھ میں نے کھانا پینا یہ اس کے کمرے پہ رہا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں نے آگے جانا ہے تو میں کب جاؤں گا اور کیسے جاؤں گا. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو لینے کے لیے شہزاد آئے گا، لیکن وہ آج شام کو آ سکتا ہے، یا صبح آ سکتا ہے، یا پرسوں آ سکتا ہے، مطلب وہ آ جائے گا، آپ ادھر اپنا گھر سمجھو. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. میں نے پھر اجاز کو کال کی، میں نے بولا کہ یہ کیا سلسلہ ہے. تو اجاز نے مجھے بولا کہ اس کو بولو کہ مجھے 2 آدمی کے لیے نا، دو آدمی شہر ہے سعودی عرب کا، تو اس کو بولو کہ مجھے اس گاڑی پہ بٹھا دے آگے میں، وہ نقل جمائی سے بٹھا دے، اور پھر آگے ہم ریسیو کر لیں گے. لیکن اس نے کہا نہیں، آپ ٹینشن نہ لو، آپ اپنا گھر سمجھو، اپنا کمرہ سمجھو، اور پریشان نہ لو. تو میں رات وہاں پر گزاری. پھر اس کو میں نے بولا میں نے چائے تو پینی ہوتی ہے. اس نے میرے لیے سامان چائے وغیرہ، ان کا وہ اپنا کچن بھی اندر تھا، تو اس نے دودھ وغیرہ لے کر رکھ دیا، کچھ فروٹس لایا، اور مطلب کہ جتنی اس نے خدمت کر سکتا تھا اس نے میری خدمت کی. تو وہ پھر دوسرے دن کام پہ چلا گیا پیچھے. صبح مجھے ناشتہ کروایا، کام پہ چلا گیا، دوپہر کو پھر گاڑی پہ آتا تھا. وہ 2 دن میں اس کے پاس رہا. 2 دن اس کا یہی روٹین تھا کہ وہ دوپہر کو کھانا لے کے آتا، مجھے روم میں دیتا، اور خود پھر کام پہ چلا جاتا. پھر خدا کر کے دوسرے 2 دن بعد پھر ایک دوسرا لڑکا پیچھے سے آیا، وہ بھی ریاض ایئرپورٹ پر اترا. شہزاد اس کو بھی آیا ساتھ، ریسیو کیا، مجھے بھی ریسیو کیا، اور ہم گاڑی پر بیٹھے اور 2 آدمی کے لیے روانہ ہو گئے. 2 آدمی کے لیے جب ہم روانہ ہوئے تو سفر تھا، مجھے نہیں پتہ تھا، وہ سب سو رہے تھے. میں کچھ دیر سو جاتا، پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا. ایک ایکسائٹیڈ بھی تھا کہ روڈ دیکھوں یہاں پر جو ہے، مطلب شہر کیسے ہیں یہاں پر، مطلب ایک ہوتا ہے نا جب نیا بندہ جاتا ہے. تو میں وہ دیکھ رہا تھا. بالآخر ہم تقریباً 2 سے سوا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بعد، میکسیمم اتنا ہی ٹائم ہوگا کیونکہ ایگزیکٹ مجھے یاد تو اچھی طرح سے نہیں ہے. تو ہم وہاں پہنچ گئے. 2 آدمی پہنچے، اور راستے میں نے اس کو بتایا کہ میں نے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے، اجاز کے پاس جانا ہے. تو وہ تھوڑا مجھ سے نہ روٹری باتیں کر رہا تھا، وہ جو شہزاد تھا. اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کا مدیر میں ہوں، آپ میرے پاس رہو گے، اور میں آپ کو کفیل کے ہینڈ اوور کرواؤں گا، میں کسی اور کے پاس آپ کو نہیں بھیج سکتا. اس وقت مدیر کا بھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ مدیر کون ہوتا ہے. میں سمجھا شاید کوئی مدیر ادھر آفیسر ہوتا ہے. مجھے جو سمجھ میں یہی بات آئی کہ مدیر کوئی آفیسر ہوتا ہے، یہ آفیسر ہی ہوگا میرا کوئی، یا میرا کوئی کلاس میں مانیٹر ہوتے ہیں، ایسا ہے. خیر میں نے 1-2 کال کی. خیر اجاز کے ساتھ جو کام کرتا تھا اس سے بات کروائی. تو اس کی بات وہ مانا، چلو ٹھیک ہے میں لے کے آ رہا ہوں، آپ آ کر لے جانا. ہم 2 آدمی میں پہنچے، اس کے مکان پر پہنچے. وہاں پر مغرب کے وقت اور اس کا جو ساتھ کام کرنے والا تھا عمر چیمہ، وہ آئے. انہوں نے مجھے وہاں سے ریسیو کیا، اور میں اس طرح خوش بھی تھا کیونکہ میں اجاز بھائی کے ساتھ تھا. تھوڑا مطلب اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ بھی محسوس کیا، اور میں اجاز کے ساتھ چلا گیا. اب میں اجاز کے ساتھ تقریباً 26 کو میں سعودی عرب میں پہنچا، ریاض میں. تو 28 کو میں اجاز بھائی کے پاس پہنچا، اور 2 دن ہی میں اجاز کے پاس مطلب ادھر ہی رہا. اور 2 دن کے بعد 30 اکتوبر 2019 کی شام کو جو تھا، وہ اس شہزاد کی، یہاں پر جو سینٹی کے نام سے مشہور تھا، اس کی کال آئی اس عمر چیمہ کو کہ وہ جو عابد کو ہمارے پاس پہنچا کے جاؤ، اس کا کفیل جو ہے اس کو ریسیو کرنے کے لیے آ رہا ہے.